السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے، سورہ فاطر ہے۔ شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام حقیقی تعریفیں للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ حقیقی تعریفیں جو ہے اللہ کی ہیں۔ مخلوق کی تعریف حقیقی نہیں ہوتی، وہ عارضی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ حقیقی تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت پھول ہے۔ یہ کہہ دینا کہ پھول بڑا خوبصورت ہے، یہ غلط بات ہے۔ پھول اپنے آپ خوبصورت نہیں ہو گیا، پھول کے خالق و مالک نے اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے کہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت پھول ہے، ماشاء اللہ کتنا مزیدار یا لذیذ پھل ہے، ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، ماشاء اللہ کتنی خوبصورت بچی ہے۔ تو خالق جس نے کائنات میں کی ہر چیز کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، حقیقی تعریفوں کا مالک وہ ہے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم جب بھی کسی کی تعریف کریں مخلوق میں سے تو ماشاء اللہ کہہ کر پھر اس کے بعد اس چیز کی تعریف کریں۔ ماشاء اللہ، اللہ نے کتنا موسم پرسکون بنا دیا ہے۔ تو یہ حقیقی تعریفوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فاطر السماوات، جو پیدا کرنے والا ہے تمام آسمانوں کا، والارض، اور تمام زمینوں کا۔ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، حقیقی تعریفوں کا مالک وہ ہے۔ جاعل الملائکۃ، وہ بنانے والا ہے خاص تمام فرشتوں کو، رسلاً، پیغام پہنچانے والے۔ وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے، اولی، والے، اجنحۃ، پروں، یعنی پروں والے۔ اولی کے معنی والے، اجنحہ جناح کی جمع ہے، پروں والے۔ مثنی، دو پروں والے، وثلاثہ، اور تین پروں والے، ورباع، اور چار پروں والے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے لیے تمام حقیقی تعریفیں ہیں، وہ فرشتوں کو بنانے والا ہے، پیغام پہنچانے والے، اولی اجنحۃ، پروں والے، مثنی، دو، وثلاثہ، اور تین، ورباع، اور چار۔ یہ تعداد ہے فرشتوں کے پروں کی۔ اور جبریل علیہ السلام جو ہے ان کے جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور ان کو بہت تیزی سے کام کرنا پڑتا ہے، ان کے 600 پر ہیں۔ فرمایا یزید، وہ اللہ زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، فی الخلق بھی، تمام مخلوق کے، ما یشاء، جس قدر وہ چاہتا ہے۔ وہ مخلوق کو جتنی چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، وہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے کن کہنا ہے اور جو مرضی وہ پیدا کر دیتا ہے۔ ما یفتح اللہ، جو بھی کھولتا ہے اللہ تعالیٰ، للناس، واسطے لوگوں کے،
من رحمت، ان رحمت میں سے، اللہ اپنی رحمت میں سے جو بھی لوگوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولتا ہے، اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے انسانوں کو، فلا ممسکا، پس نہیں کوئی بند کرنے والا، لہا، واسطے اس رحمت کے۔ اللہ انسانوں میں سے کسی پر اپنے رحمت کا منہ کھول دے، رحمت جو ہے وہ اتار دے، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مثلا کسی کو اللہ نے بیٹا دینا ہے تو حاسد لوگ جو ہے جتنا مرضی حسد کریں وہ دے کے رہتا ہے۔ کسی کو رزق بڑھانا ہے اس نے کسی کا، تو جتنے مرضی لوگ چاہیں اس کا حسد کریں، اللہ اس کا رزق بڑھا کے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کے جو ہے عطا جو ہے، جو وہ عطا کرتا ہے اپنی رحمت انسانوں میں سے، اس کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے، یعنی جس کو اپنی رحمت نہ عطا کرے، فلا مرسلہ، پس نہیں کوئی بھیجنے والا، لہو، واسطے شخص کے، من بعد ہی، بعد اس کے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر اپنی رحمت اتارنا چاہے، اپنے خزانوں کے منہ کھول دے، اپنی رحمت جو ہے کسی کو عطا کرنے کے لیے، تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے، فلا مرسلہ، پس نہیں کوئی ارسال کرنے والا، جاری کرنے والا، لہو، واسطے شخص کے، من بعد ہی، بعد اس کے۔ یہ فیصلے اٹل جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، پیغمبروں کے پاس بھی یہ فیصلے نہیں ہیں۔ پیغمبر جو ہے زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے سر کے بال جو ہے انہوں نے شعلہ مار دیا، سفید شعلہ، سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، یا اللہ میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں ہے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے، اسحاق علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری دے دی، اور ان کے بعد ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دی۔ ایوب علیہ السلام سخت تکلیف میں ہیں، تکلیف کا التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ انی مسنی الشیطان بنصب، شیطان کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین جو ہے جاتے ہیں، اللہ سے جو ہے اپنے ضرورت کی جو ہے کھانے کی جو ہے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھانا پکانے والی عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے عجیب ہی فیصلے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ جب دیتا ہے چھت پھاڑ کر دیتا ہے، یعنی کسی کو دیتا ہے تو وہم میں گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ نعمت ملے گی، اللہ زبردستی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے حقیقت میں بہت زبردست، بہت زیادہ دانائی والا۔ یہ دانائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع ہے، بے حد و حساب ہے۔ جس طرح اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، اس کی صفات بھی کی کوئی حد نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی دانائی، حکمت، عقل مندی، سوچ سمجھ جو ہے مخلوق جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں جو علم دیا گیا ہے جو تو بالکل تھوڑی جو ہے مقدار ہے۔
اللہ کی حکمت جو ہے یہ بہت وسیع ہے، یعنی اللہ ساری کائنات سے بے پناہ ذہین ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنے برابر نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے میں کبھی عقل مندی کبھی بیوقوفی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انتہائی حکمت اور دانائی، عقل مندی، سوچ سمجھ کا مالک ہے۔ اور فرمایا میں یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ اپنی حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، عقل مندی کے خزانوں میں سے جس کو حکمت عطا کر دے، عقل مندی، دانائی عطا کر دے تو اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی۔ جہالت، بے وقوفی جو ہے یہ بہت بری جو ہے حالت ہے۔ جس کے پاس جہالت ہے، بے وقوفی ہے، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کو گدھا کہتا ہے، کوئی بے وقوف کہتا ہے، کوئی احمق کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور جس کے پاس عقل مندی ہے سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بچہ بڑا ذہین ہے جی، فلاں شخص بڑا عقل مند ہے۔ فرمایا کہ میں یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ عطا کر دی گئی تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی ہے۔ تو لوگوں یہ سمجھنا چاہیے کہ حکمت جو ہے یہ سب سے بڑی خیر ہے، بھلائی ہے۔ اور حکمت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ حکمت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ حکمت کا خزانہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ اللہ کا قرآن جو ہے اس کی حکمت، اس کی دانائی کی جو ہے یہ باتیں ہیں۔ عقل مندوں کے پاس بیٹھیں گے تو عقل مند بن جائیں گے، بے وقوفوں کے پاس بیٹھیں گے تو بے وقوف ہو جائیں گے، جاہلوں کے پاس بیٹھیں گے تو جاہل ہی ہوں گے۔ اصول ہے دنیا کا۔ اس لیے حکمت حاصل کرنی ہو تو اللہ کا قرآن سمجھ کر پڑھو۔ وہ معزز ہوئے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر، جنہوں نے اس اللہ کے قرآن کو سمجھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ قرآن مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر سمجھایا، اس کی تعلیم دی، اس کے ذریعے ان کی تربیت کی، ان کا اخلاق سنوارا، ان کی زندگی کو سنوارا۔ وہ اس امت کے السابقون الاولون ہیں، وہ اس امت کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے آسمانی دین کے لیے کی۔ صحابہ کرام کی ایسی تربیت اور ایسی تعلیم کی کہ اس آسمانی قرآن کی تعلیم کے ذریعے وہ سب سے زیادہ عظمت پا گئے۔ اور کیسی عظمت؟ قرآن سے پوچھیں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ فتح کے آخری رکوع میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت کی کہ صحابہ کرام کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، اپنوں کے لیے بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ ان کی خوبیاں جو ہیں بڑی اعلیٰ خوبیاں ہیں۔
اور نبی علیہ السلام اور آپ کے دین کی تربیت کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین کے ذریعے جو ہے تربیت کی ہے، ان کے اندر منافقت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک، زبان مبارک بھی پاکیزہ ہے، خالص ہے، آپ کا دین بھی خالص ہے، زبان مبارک بھی خالص ہے، با اثر ہے، اور آسمانی دین بھی خالص ہے اور با اثر ہے، اور آسمانی دین حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا جن کی صحابہ کرام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کی ہے، ان کے اندر کوئی جہالت نہیں ہو سکتی، کوئی منافقت نہیں ہو سکتی۔ منافقت جو ہے یہ اس کی بنیاد جہالت ہے۔ منافق جو ہے لا یشعرون، قرآن کہتا ہے لا یعلمون، منافق جو ہوتے ہیں وہ علم نہیں رکھتے ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے اپنے ساتھیوں کو کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں، اور فرمایا یہ ان کی خوبیاں، یہ صفات میں نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے تورات اور انجیل کے اندر بیان کر دی تھی۔ جن کی اتنی اعلیٰ شاندار تربیت ہو آسمانی دین کے ذریعے، وسیع حکمت اور دانائی کے ذریعے جن کی تربیت ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک، پاکیزہ زبان مبارک، اور آپ کی مکمل شخصیت کے ذریعے جن کی تربیت کی گئی ہو، ان کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی منافقت، کوئی قسم کی جہالت نہیں ہو سکتی۔ یہ تعریفیں اللہ کر رہا ہے اپنے قرآن پاک کے ذریعے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، میں نے آسمانی کتاب تورات کے اندر اور انجیل کے اندر میں نے ان کی صفات بیان کر دیں۔ ان کی عظمت اور شان جو ہے پہلی امتوں سے نرالی ہے، کہ دنیا میں آنے سے پہلے آسمانی کتابوں کے اندر ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور جو لوگ جن کی نہ کسی نبی نے تربیت کی ہے، نہ کسی آسمانی حکمت کی کتاب نے تعریف کی ہے، وہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ یہ اتنے منافق تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام منافق نہیں تھے۔ صحابہ کرام کو منافق کہنا ہے، یہ تو اللہ کے دین پر چوٹ ہے، نبی علیہ السلام کی تربیت پر چوٹ ہے، یہ قرآن کی حکمت پر چوٹ ہے۔ صحابہ کرام منافق نہیں تھے۔ منافق جو ہے وہ دوسری فیکٹری میں تیار ہوتے تھے، مدینہ کی دوسری فیکٹری، یہودیوں کی فیکٹری جو تھی۔ مسجد نبوی کے اندر منافق نہیں تیار ہوتے تھے، منافق تیار ہوتے تھے یہودیوں کی فیکٹری میں۔ یہودی جو تھے وہ منافقین کو تیار کرتے تھے، اور جن کو یہودی تیار کرتے تھے وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور ان کو ان پر لیبل لگانا کہ جس صحابہ جو ہے منافق تھے، یہ 100% غلط ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کے خلاف بات ہے، یہ آسمانی کتاب جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، یہ اس کے خلاف یہ بات ہے، بہتان ہے۔ یہ نبی کی تربیت، آسمانی حکمت والے دین کی تربیت جو ہے، اس کا نتیجہ منافقت نہیں ہو سکتی۔ منافق جو ہے وہ یہودی تیار کرتے تھے، اور وہ تیار کر کے یہودی جو ہے ان کو مسلمانوں میں، صحابہ کرام کے اندر جو ہے وہ داخل کرتے تھے،
اور نبی علیہ السلام کی مجلس مسجد نبوی کے اندر آ کر منافق بھی بیٹھے شامل ہوتے تھے، یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم بھی جو ہے اس نبی کو ماننے والے ہیں، صرف یقین دلانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بھی ہمارے نبی کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام میں سے ایک بھی منافق نہیں تھا۔ جس کو نبی علیہ السلام نے تربیت کی ہے آسمانی حکمت والی کتاب سے، وہ منافق جو ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس کو منافق کہتا ہے کہ صحابی منافق تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور نبی علیہ السلام کی تربیت کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ کے دین کے ذریعے نبی کی تربیت، نبی کی کوشش سے منافقت برآمد نہیں ہو سکتی۔ یہ یہودی تھے جو منافق بنا کر جو ہے صحابہ کرام کے اندر وہ داخل کرتے تھے، تاکہ ان کے اندر جا کر نئے نئے مسلمانوں کو جو ہے وہ ورگلائیں اور گمراہ کریں۔ صحابہ کرام میں سے ایک بھی منافق نہیں تھا۔ اگر ان کے اندر منافقت ہوتی تو آسمانی کتاب تورات اور انجیل کے اندر ان کا ذکر نہ ہوتا، ان کی تعریفیں نہ ہوتی۔ اتنی شان عظمت کے آسمانی کتابوں کے اندر ان کی صفات اللہ نے بیان کر دی، ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ اور جو ان کو منافق کہتے ہیں صحابہ کرام کو، ان کی اپنی تربیت کس نے کی ہے؟ نہ کسی نبی نے کی ہے، نہ کسی آسمانی کتاب نے ان کی تربیت کی ہے، نہ کسی آسمانی کتاب کے اندر ان کا کوئی ذکر ہے، ان کی کوئی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ ہیں جو صحابہ کرام پر منافقت کے جو ہے وہ بہتان لگاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جو مرضی کہہ لو ان کو، کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، جو مرضی کہہ لو، ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کی تعریفیں قیامت تک قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ جس نے جو کہنا ہے وہ اپنی مرضی سے کہہ لے۔ فرمایا وہ اللہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ دانائی والا ہے، حکمت والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے۔ اس نے اپنے نبی کو بھی امت سے بڑھ کر حکمت اور دانائی دی۔ اپنی کتاب جو ہے اس کے اندر بھی بے پناہ اس نے بے حد و حساب حکمت اور دانائی پیدا کر دی۔ اور اس نبی علیہ السلام اور آسمانی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ ساری امت سے افضل ہیں۔ یہ ان کا اعزاز ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ یہ سورۃ فتح کی میں آیت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، آسمانی کتاب کے اندر اللہ جل ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ دنیا جو مرضی ان کو منافق کہہ لے، جو مرضی کہہ لے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کسی کے جو ہے جھوٹ بہتان لگانے سے قرآن کی تعلیمات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے جو ان کو عزت و عظمت عطا فرمائی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کی زبانوں سے جو ہے قرآن پاک کے فیصلے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ اٹل فیصلے ہیں۔ جو رب نے کہہ دیا وہ حق ہے۔ لوگ جو مرضی کسی کے بارے میں کہیں، کیا آج جو کچھ معاشرے جو ہے برباد ہیں، تباہ ہیں، کافروں کے فتنے مسلط ہیں جو ہم نے کر رکھے ہیں، تو کیا یہ بھی کوئی خوبی ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے۔ اصل منافقت تو یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر جو ہے اللہ کی مخلوق اور زمین پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فتنہ جو ہے اللہ کی مخلوق پر جو ہے کافروں کا مسلط کر بیٹھے ہیں۔
یہ ہے منافقت۔ ہمیں اپنے آپ کو منافق کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منافقت نہیں تھی، ایک بھی منافق نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام اور قرآن کی تربیت سے منافق نہیں پیدا ہوتے، پاکیزہ نفوس جو ہے پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، اور قیامت تک اس قرآن کی وجہ سے جو ہے دلوں کی منافقت، دلوں کا کفر، دلوں کا جو ہے شرک جو ہے، یہ اس قرآن کی برکت سے، تربیت سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے دلوں سے، دل پاک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان صحابہ کرام نے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا۔ ہم کافروں کے فتنے کو نافذ کر کے بیٹھے ہیں اور الزام ان پر لگا رہے ہیں منافقت کا، جبکہ منافق ہم خود ہیں۔ زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے اور عمل سے ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی مخلوق پر، کہ یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے۔ ہم خود منافق ہیں، ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کفر جو ہے اس کو بھی مسدد کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ اور صحابہ کرام کا یہ کردار تھا؟ نعوذ باللہ۔ حق بات جو ہے وہ کہنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہیں اپنی ذات کے خلاف بھی کوئی بات حق کہنے کا موقع ملے تو ضرور کہو۔ تمہارے اب اندر کوئی خامی ہے، خرابی ہے، اس کو مت چھپاؤ، اس کو صاف طور پہ واضح طور پر کہہ دو کہ یہ خامی میرے اندر ہے۔ آج جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں وہاں کفر کا، یہودیوں کا جو ہے فتنہ مسلط ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اپنی آنکھ کا چھتیر بھی نظر نہیں آتا ہمیں، اور دوسروں کی آنکھوں کا جو ہے تنکا بھی ہمیں چھتیر بن کر نظر آتا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ اور صحابہ کرام کے جزیرۃ العرب کے علاوہ کسی ملک میں نے آج تک اسلام نافذ کیا؟ آج کوئی ہے مثال؟ افغانستان ہے یا دیگر ملک جو ہے ان کے علاوہ کوئی ہے مثال؟ تو یہ منافقت ہے کہ آج ہم جو ہے اللہ کے آسمانی دین کی بجائے، جس کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اللہ کی مخلوق پر نافذ کیا، اس دین کی بجائے آج ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اور ان سب ملکوں میں کافروں کے فتنے نے جو حشر کیا ہے ان مسلمانوں کا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ آگے فرمایا یہ ہماری جہالت ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا سمجھ کر، ہم نے قرآن کی باتوں کو نہیں مانا، ہم نے اپنی جہالت ٹھونسی ہے اللہ کی مخلوق پر۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، علیکم، جو اوپر تمہارے ہے۔ اللہ نے تم سب جو احسان کیے ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کو یاد کیا کرو۔ اور اس کائنات کے اندر سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان جو ہے، یہ اس اللہ کا جو ہے ایمان ہے، دین ہے، یہ پیغمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے اپنے پیغمبر کو آسمانی دین دے کر بھیجا، اور وہ پیغمبر جو ہے لوگوں کو جو ہے اللہ کی کتاب سکھاتا ہے، اللہ کا دین سکھاتا ہے،
اور ان کو جو ہے کفر و شرک کی غلاظتوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ کائنات کی تمام نعمتوں اور احسانات سے سب سے بڑا احسان یہ ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ غالباً یہ سورج جمعہ کی یہ آیت ہے، غالباً قرآن کی آیت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مومنین پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، آسمانی کتاب دے کر بھیجا، جو ان کو آسمانی کتاب کی تعلیمات سکھاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے۔ انسانوں کے لیے سب سے اعلیٰ نصاب جو ہے تعلیم و تربیت کا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے اس کو کوئی حیثیت نہیں دی، ہم نے اس کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ دنیا کی کتابیں پڑھانے کے لیے بچوں پر جو ہے کتنے کھل کر پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس قرآن کی تعلیم جو ہے یہ نہیں ہے۔ بڑا تیر مار لیا تو بچوں کو رٹا لگوا لیا۔ یہ رٹے سے قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ ہے اسلام کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صلاحیتیں رٹے میں جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آیتیں پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ کہیں نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو رٹا ہی لگاتے جاؤ۔ مسجدیں بھری پڑی ہیں، بچوں کو رٹے لگا رہے ہیں۔ ایمانداری سے سوچیں، رٹے لگانے سے جو ہے اللہ کی قرآن کی تعلیم سمجھ آ جائے گی؟ رٹا آپ طوطا جو ہے جب پرندہ جو ہے اس کو آپ رٹا لگوا دیتے ہیں، وہ بھی قرآنی آیتیں پڑھتا ہے۔ یہ کیسٹ ہے، اس کو آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے قرآن کی آیتیں بھر دیتے ہیں، تو کیا طوطا اور جو ہے رٹے سے اور یہ کیسٹ جو ہے یہ عقل مند اور حکمت اور دانائی والے بن جائیں گے، انسان کے برابر آ جائیں گے؟ یہ ان کو جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آیتیں پڑھو، بے شک سمجھ کر پڑھو۔ بچوں کو قرآن جو ہے سمجھاؤ، ترجمہ، اس کی تشریح، قرآن کیا کہتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہم یہاں بھی اسلام جو ہے اس کی جو ہے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، رٹا لگوا رہے ہیں بچوں کو۔ ان کو 1 2 آیتیں جو ہے اس ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، ان کو پتہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ لیکن کیا کریں ہم؟ ان فرقوں نے جو ہے ہر طرح سے جو ہے قرآن پاک کی سمجھ بوجھ جو ہے اس کا راستہ روکا ہوا ہے، ہر طرح سے۔ فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی علیکم جو اوپر تمہارے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ دنیاوی چیزیں جو ہے ضروریات، ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے۔ اس کی سمجھ بوجھ سب سے اعلیٰ ہے، اس پر ایمان، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ کائنات کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ لیکن ہمارے ان فرقوں نے اس قرآن سے لوگوں کو دور رکھا ہوا، ینہونا عنہ و ینأون عنہ۔ سورۃ الانعام کی 26 نمبر آیت میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایسے بدبخت ہوں گے جو لوگوں کو جو ہے قرآن کے قریب نہیں آنے دیں گے، قرآن کو سمجھنے نہیں دیں گے، سمجھ کر پڑھنے نہیں دیں گے، اور خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہیں گے۔
حوالہ دے رہا ہوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 ہے۔ یہ کون یہ جرم کر رہے ہیں؟ یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہیں، یہ جو 72 فرقوں کے علماء اور مفتی ہیں، یہ اس قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ فرمایا حل من خالقن، حل کیا من خالقن، کوئی پیدا کرنے والا ہے غیر اللہ، سوائے اللہ کے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی چیز پیدا کرنے والا ہے؟ پیچھے ہم جو ہے پڑھ کر آئے ہیں 16ویں پارے کے اینڈ میں، 17ویں پارے کے آخر میں، 17ویں کے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، معبود بنا رکھا ہے، ان کی عبادت کرتے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی اگر ان کے کھانے میں سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس مکھی سے وہ ذرہ بھی چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، غیر اللہ کے علاوہ سے مانگنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ یہ ظالم جو ہے، اسی لیے قرآن نے لوگوں کو پڑھنے دیتے کہ ان کے کفر اور شرک، ان کی جہالت کی کتابیں جو ہے انہوں نے مسدد کر رکھی ہیں اس قرآن کا راستہ روکنے کے لیے، کہیں لوگوں کو اس بات کا نہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ فرمایا جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ مکھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی ان کے کھانے سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ قرآن ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، 17 پارہ آخری رکوع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ ساری دنیا کے سائنسدان جو ہے کسی دانے یا کسی گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے جو ہے سبز رنگ کا پودا نہیں نکال سکتے، چیلنج ہے۔ فرمایا حل من خالق، کیا کوئی ہے پیدا کرنے والا غیر اللہ، سوائے اللہ کے؟ یرزقکم، جو رزق دے سکے تم کو، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے اس کے مقابلے میں جو آسمان سے رزق اتارے، زمین مٹی سے رزق پیدا کرے، باغات سبزیوں اناج کی صورت میں آسمان سے بارش برسا دے؟ کوئی ہے؟ ایک قطرہ نہیں کوئی برسا سکتا آسمان سے، ایک گٹھلی اور ایک دانے کو توڑ کر جو ہے کوئی پودا نہیں پیدا کر سکتا۔ فرمایا لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا، سوائے اس اللہ کے۔ اس کائنات کا حقیقی معبود صرف اللہ ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جو آسمان سے روزی اتارتا ہے، جو زمین سے بے بہار رزق پیدا کرتا ہے، جو انسانوں کو، مخلوق کو سب کچھ دیتا ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے جو کچھ بھی پیدا کر سکے۔ فَأَنَّا، تو فَأَنَّا، پس کس طرف، تُؤْفَكُونَ، تم جھوٹ کے ذریعے لے جائے جا رہے ہو۔ افک کے معنی جھوٹ۔ لوگوں آنکھیں کھولو، لوگوں ہوش کرو، تمہیں جھوٹی کتابوں، جھوٹی باتوں، جھوٹے دینوں، جھوٹے مذاہب کے ذریعے تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں؟ قرآن سے توڑ کر، تمہیں قرآن سے توڑ کر قرآن کے خلاف جھوٹی باتیں، من گھڑت کتابیں جو ہے ان کے ذریعے کس طرح لے جایا جا رہا ہے؟ ہوش کرو، آنکھیں کھولو۔
وہیں یکذبوک، اور اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد کذبت، پس تحقیق جھٹائے گئے تھے رسل پیغمبر من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی باتوں کو یہ کافر جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی باتوں کو امتوں نے جھٹلایا تھا، اور اسی جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو جو ہے ختم کیا تھا اپنے عذابوں سے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ تعالیٰ کی ترجع، اور لوٹائے جائیں گے الامور، تمام فیصلے، یہ سب فیصلے اللہ کرے گا۔ کس کس نے اللہ کے دین کے خلاف جھوٹی یلغار جو ہے پیدا کر کے جو ہے اس کا راستہ روکا، یہ فیصلے کرے گا اللہ تعالیٰ، نہیں چھوڑے گا ان کو۔ کس کس نے اس کے دین کی حمایت کی ہے، اور کس کس نے جو ہے جھوٹی کتابیں لکھ کر، جھوٹے مسائل، جھوٹے فرقے بنا کر جو ہے کس کس نے اس آسمانی دین، سچے دین کا راستہ روکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلے کر کے رہے گا۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ اللہ جو وعدہ کر رہا ہے وہ سچا ہے، کر کے رہے گا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے خلاف نہیں نظر انداز کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ فیصلہ فرمائے گا، ان کو سزا دے گا جو اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو لوگوں کو بھی اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور خود بھی اللہ کے دین سے دور رہتے ہیں، جھوٹے مذاہب اور جھوٹی کتابوں کے پیچھے لگا رکھا ہے، خود بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ان کے فیصلے کرے گا۔ فلا تغرنکم، پس نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو الحیات الدنیا، یہ خاص زندگی دنیا کی۔ دنیا میں گم ہو کر کہیں جو ہے دھوکے میں نہ پڑ جانا، جس طرح جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے دنیا کے مال کی خاطر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہیں، قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے مال کی خاطر جو ہے وہ اس فریب اور دھوکے میں آ گئے ہیں کہ دنیا جو ہے بس صرف اس ملک مقصد کے لیے ہے کہ کافروں کے فتنے کی خدمت کرو اور خوب قوم کو لوٹو۔ جس طرح یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے یہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا گئے ہیں، کہیں تم جو ہے اس دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ ہم دنیا میں آئے صرف لوٹ مار کے لیے ہیں۔ بے شک وہ کافروں کے فتنے کو غالب کر کے جو ہے ہمیں ہمارا پیٹ بھرے، ہم آئے جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے، کہیں اس زندگی دنیا کی جو ہے اس سے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ یہاں صرف لوٹ مار کے لیے ہم آئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الغرور، غین پر زبر آ جائے تو دھوکہ دینے والا، غین پر پیش ہو تو یہ فعل بن جاتا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّ، فعل نہیں ہے کہ تم کو دھوکہ نہ دے یہ زندگی دنیا کی۔ وَلَا يَغُرَّنَّ، اور یہ جو ہے فعل نہیں ہے، غین پر پیش ہے، فعل ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو باللہ، ساتھ اللہ کے، الغرور، غین پر زبر آ گئی ہے، دھوکہ دینے والا، خاص دھوکہ دینے والا شیطان۔ کہیں شیطان تمہیں جو ہے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ زندگی جو ہے لوٹ مار کے لیے ہے، عیاشیوں کے لیے ہے، لوگوں کا حق چھیننے کے لیے ہے، ظلم کے لیے ہے، جہالت کے لیے ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بہتان لگانے کے لیے، کہیں اس شیطان جو ہے وہ تمہیں اس دھوکے میں نہ ڈال دے۔
ان الشیطان، بے شک شیطان، یہ دھوکہ شیطان کی طرف سے ہے، بچ کے رہنا۔ الغرور کون ہے؟ خاص دھوکہ دینے والا یعنی شیطان۔ ان الشیطان، بے شک حقیقی شیطان، لکم واسطہ تمہارے عدوٌ، دشمن ہے۔ فاتخذوہ، پس پکڑو اس کو، عدوّ، دشمن۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے دین کے خلاف تمہیں لے جانا چاہتا ہے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، کہیں اس کے دھوکے میں آ کر جو ہے اپنا نقصان نہ کر دینا، یہ تمہارا دشمن ہے، بچ کے رہنا۔ انما یدعو، بے شک وہ پکارتا ہے، بلاتا ہے، حزبہ، اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو۔ شیطان اپنے شیطانوں کو بلاتا، دعوت دیتا ہے، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، من اصحاب، ساتھیوں میں سے، السعیر، خاص تیز آگ کے۔ شیطان جو ہے اپنے جیسے جاہلوں اور شیطانوں کو جو ہے بلاتا ہے تاکہ ان کو تیز آگ جہنم کے ساتھیوں میں شامل کر دے۔ اس شیطان سے بچ کر رہنا ہے۔ تم نے رحمان کی بات ماننی ہے، شیطان کی نہیں ماننی۔ رحمان کی بات یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لوگوں، رحمان کی بات، رب کی بات، یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، یہ بات ماننی ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہر فرقے کا مولوی جمعے کے دن یہ پڑھتا ہے کہ انا احسن الکتاب، انا احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بڑھ کر حسین اگر کوئی بات ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہر فرقے کا مولوی جمعے کے خطبے کے اندر جو ہے وہ پڑھتا ہے، تحقیق کر کے دیکھ لو، ہر مولوی فرقے کا یہ نبی علیہ السلام کا جملہ جو ہے اپنے خطبے میں پڑھتا ہے کہ انا احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے حسین، احسن اس میں تفضیل کل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، کہ سب سے زیادہ حسین بات جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور نہ اس خطبہ دینے والے مولوی کو اس جملے کا پتہ ہے کہ یہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ بیچارے جو آگے جاہل جن کو بنایا ہے، قرآن سیکھنے سے روکا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ظلم تو یہ ہے اس امت کے ساتھ۔ کتنا عظیم جملہ ہے نبی علیہ السلام کا کہ سب سے بڑھ کر حسین بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب سب سے بڑھ کر حسین بات اللہ کی قرآن کی باتیں ہیں تو اس کے مقابلے میں فرقوں کی کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیوں لکھی گئی ہیں اس قرآن کے مقابلے میں فرقوں کی کتابیں؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا خامی ہے اس اللہ کے قرآن میں کہ تم نے جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے اپنے فرقوں کی کتابیں لکھ دی ہیں؟ کیا کمی رہ گئی اس قرآن پاک کے اندر کہ تم نے اپنی کتابیں لکھ لی ہیں؟ فرمایا کہ وہ شیطان جو ہے وہ اپنے گروہ کو جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو وہ دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے تیز آگ والوں جیسے کہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ زینہ، وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے آسمانی دین کا، لہم عذاب شدید، واسع ان کے عذاب بڑا سخت ہے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، صالحات حقیقی نیک عمل، جن کا ایمان خالص، جنہوں نے دل سے مان لیا اللہ تعالیٰ کو، اس کے پیغمبر کو، اس کے آسمانی دین کو، اور اس دین پر چل کر پھر انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرت، واسع ان کے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بدلہ ہے بہت بڑا۔ جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین، اللہ پر، اللہ کے پیغمبروں، نبیوں پر، آخر کے پر جو ہے ایمان لائے ہیں، کتابوں پر ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے اس ایمان کے بعد نیک عمل بھی کیے ہیں، اللہ کی آسمانی کتاب پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے،
ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اللہ ان کے سب گناہ معاف کر دے گا اور ان کو بہت بڑا اجر دے گا، بدلہ دے گا اس ایمان اور نیکیوں کا۔ لو جی میں دوبارہ پڑھ دوں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام حقیقی تعریفیں للہ واسع اللہ کے ہیں، فاطر السماوات، جو پیدا کرنے والا ہے تمام آسمانوں کا، والارض، تمام زمینوں کا، جاعل، وہ بنانے والا ہے، الملائکۃ، تمام فرشتوں کو، فرشتوں کا خالق بھی اللہ ہے، وہ ان کو بنانے والا ہے، رسلاً، پیغام پہنچانے والے، اولی اجنحۃ، اولی والے، اجنحہ پروں والے، مثنی، دو پروں والے، وثلاث، اور تین پروں والے، ورباع، اور چار پروں والے بنائے اس نے فرشتے۔ یزید، وہ زیادہ کرتا ہے، فی الخلق، کے بیچ مخلوق کے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ تعالیٰ، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، من رحمت، اپنی رحمت میں سے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے جب کھول دیتا ہے انسانوں کے لیے، فلا ممسک، پس نہیں کوئی بند کرنے والا، لہا، واسطے اس رحمت کے۔ اللہ اپنی مخلوق انسانوں کے لیے اپنی رحمت جب کے دروازے کھول دیتا ہے اپنی رحمت کے، تو اس اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے، جس کے لیے اپنی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ روک دے، فلا مرسل، پس نہیں کوئی ارسال کرنے والا، جاری کرنے والا، لہو، واسطے اس شخص کے، من بعد ہی، بعد اس کے۔ اللہ کی رحمت جس پر آئے، جس کو اللہ اپنی رحمت دینا چاہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی رحمت جو ہے یہ اللہ کے دین کی سوجھ بوجھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فضل و کلام اللہ علی سائر کلام کا فضل اللہ علی خلقہ ہی، اللہ کے کلام کو اسی طرح فضیلت ہے دنیا کے کلاموں پر، کتابوں پر، جس سے اللہ کو خود اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، جس سے اللہ اپنی ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ اس سے اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ساری دنیا کی کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں مان لو اس بات کو کہ دنیا کی کتابوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ کلام جو ہے، سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مان لو یہ جعلی علماء اور مفتی نے تمہارے ایمان برباد کیے ہیں، اپنے ایمان بچا لو۔ قیامت کے فتنے شروع ہو گئے ہیں، اپنے کم از کم ایمان ہی بچا لو۔ یہ دنیا تو انہوں نے برباد کر دی لوٹ کے، ایمان ہی بچا لو کم از کم، کہ یہ اللہ کا آسمانی کلام جو ہے، کتاب جو ہے، یہ دنیا کی جہان کی کتابوں سے، تفسیروں سے، جو ہے فرقوں کی کتابوں سے سب سے اعلیٰ کلام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کا قرآن سیکھتا ہے اور پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرمان ہے، اور نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو بہت زیادہ غالب ہے، الحکیم، و بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ اس سے بڑھ اس کے مقابلے میں کوئی دانا اور عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم، جو اوپر تمہارے ہے، جو تم پر اللہ نے احسان کیے ہیں، ان کو یاد کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ یہ کہا، کوئی پوچھے تو کہا کرو اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ نہ کہا کرو کہ بس مر گئے، بس کچھ نہیں رہا۔ یہ ناشکری جو ہے، یہ اللہ فرماتا ہے اگر ناشکری کرو گے فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمتوں کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو میں تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کروں گا۔ آگاہ ہو جو لوگوں اللہ کے فیصلوں سے۔
ہر حالت میں کہا کرو کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ روکھی سوکھی کھا کر بھی کہو کہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی مخلوق بھی ہے جن کو روکھی سوکھی بھی جو ہے وہ عزت سے جو ہے وہ نصیب نہیں ہے، وہ روکھی سوکھی کے لیے بھی لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں۔ کبھی اس زبان سے اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بھوکے پیاسے رہ کر بھی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر ایمان کی دولت ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، پھر بھی کہو کہ بہت زیادہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ فرمایا حل من خالق، ان کا ہے کوئی پیدا کرنے والا غیر اللہ سوائے اللہ کے، یرزقکم جو رزق دے سکے تم کو من السماء آسمان سے والارض زمین سے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، فانا پس کس طرف توفقون تم جھوٹ کے ذریعے لے جائے جاتے ہو، یہ جھوٹ بولنے والے جو ہے تمہیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اللہ کے دین، سچے دین کو چھڑا کر جھوٹے اپنے جھوٹی کتابوں کے ذریعے، جھوٹے مذاہب کے ذریعے، جھوٹے دینوں کے ذریعے تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر وہ جھٹلائیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد کذبت پس تحقیق جھٹلائے گئے رسل پیغمبر من قبل کا آپ سے پہلے۔ اگر یہ آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ تعالیٰ کی ترجع اور لوٹائے جائیں گے الامور تمام فیصلے۔ یا ایھا الناس اے تمام لوگو، ان وعد اللہ بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ حق سچا ہے۔ اللہ نے تمہارے تمام معاملات کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ پوچھنے والا ہے، سب کچھ پوچھنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسأل، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہم یسألون، اللہ ان سب سے جو ہے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا تھا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے۔ قیامت کے دن یہ فیصلے ہوں گے، کس نے اللہ کے دین کی مدد کی تھی اور کس نے اللہ کے دین کو نقصان پہنچایا تھا اپنے فتنوں سے۔ فلا تغرنکم، پس نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو، غرور کے معنی دھوکہ، پس نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو الحیات الدنیا، یہ خاص زندگی دنیا کی، دنیا کی لوٹ مار، دنیا کے کھانے پینے عیاشیوں میں چسکوں میں پڑھ کر کہیں جو ہے دھوکے میں نہ پڑنا کہ بس یہیں تک زندگی ہے۔ زندگی، اصل زندگی آگے ہے۔ فلا یغرنکم، پس نہ دھوکہ دے تم کو باللہ، ساتھ اللہ کے، الغرور حقیقی دھوکہ دینے والا شیطان۔ کہیں شیطان جو ہے چکر، شیطان کے معنی چکر باز، دھوکے باز، کہیں دھوکے باز شیطان جنوں میں سے انسانوں میں سے جو ہے دھوکے باز جو ہیں کہیں تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ ان الشیطان، بے شک حقیقی شیطان، لکم واسطہ تمہارے عدوً دشمن ہے، فاتخذوہ، پس تم پکڑو اس شیطان کو عدوً دشمن، شیطان کو دشمن سمجھو اپنا، جو تمہیں چکر دے، دھوکہ دے، جو تمہیں اللہ کے دین سے چھڑا کر جو ہے من گھڑت جو ہے دینوں کی طرف لے جائے، یہ چکر باز ہے، دھوکے باز ہے، کہیں اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر، خاص آگ اصحاب والوں میں سے، السعیر خاص آگ اصحاب والوں میں سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے چلنے والے، اس کی بات ماننے والے ہیں، وہ سب جو ہے تیز آگ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ الذین، وہ لوگ، تیز آگ والے کون لوگ ہیں؟ ان کی وضاحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے۔ الذین، تیز آگ والے وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کے دین کا، اللہ کے آسمانی دین کا، اللہ کی آسمانی ہدایت کا انکار کیا۔
لہم واسن کے عذاب شدید عذاب ہے سخت، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اللہ کی آسمانی ہدایت پر، وعملوا الصالحات اور عمل کیے حقیقی نیک عمل، لہم واسن کے مغفرت بخشش ہے، واجر کبیر اور بدلہ ہے بہت بڑا۔ جو اللہ کی آسمانی ہدایت پر ایمان لے آئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے خالص دین پر ایمان لے آئے، ان کے اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان کو اجر بثواب بدلہ بھی بہت بڑا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔